یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ لازم و ضروری ہے، اور جس بندے کا اس عقیدے پر ایمان و یقین نہ ہو وہ بندہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے تشریح کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے، اس پر ہر مسلمان کو پابند رہنا اور قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید برہان رشید میں اس عقیدے کو بیان فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ میں تھوڑا سا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے آپ حضرات فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے جو محبوب کریم ہیں جن کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگر انسان کو عقل سلیم ہونا تو انسان یہیں سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، نبی بنا کے کون بھیجتا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ جس رب نے سارے نبی بنا کے بھیجے ہیں اسی رب نے فرما دیا ہے کہ ہمارے جو محمد ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ کمال والی بات ہے یار، جس رب نے بنا کے بھیجے جب اس نے کہہ دیا ہے تو اب پیچھے کون سی چیز رہ گئی ہے کہ لوگ نہیں مانتے؟ ماننا پڑے گا کہ ہمارے محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو نہیں مانے گا وہ رب کا منکر ہے، جو رب کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے، چونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا نا کہ ہمارے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ وہ جس نے سب بنائے ہیں، جب اس نے فرما دیا کہ یہ آخری ہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ کیوں لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں؟ یہ صرف فتنہ پروری ہوتی ہے، ورنہ قرآن مجید کی واضح، اس کو سری کہتے ہیں، سری، ٹھیک ہے، یہ صریحاً بات موجود ہے، اور اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اچھا، قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو آپ کو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، دوبارہ پھر سن لیجئے، بات پکی ہو جائے گی۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلا جو رتبہ ہوتا ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ دوسرا درجہ تفسیر کا ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن مجید کے لفظ کی تفسیر کی جائے تو وہ حضور کی حدیث سے کی جائے۔ اب یہ تو ہے قرآن کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے حبیب آخری نبی ہیں، اب حضور کیا فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں؟ میری آقا نے کیا کہا؟ حضور فرماتے، ادھر دیکھیے، آپ نے فرمایا انا والساعۃ، ایسے دو انگلیاں اٹھائیں، انا والساعۃ کہاتین، فرمایا لوگو میں اور قیامت ایسے ہیں، بیچ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب کیسی تفسیر فرمائی؟ انا والساعۃ کہاتین، اور آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کو واضح کر دیا۔ تو اب قرآن مجید کی نص صریح کو دیکھیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو دیکھیں، تو بات تو بھئی کھل کے سامنے آ گئی نا
کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. یہ عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے, یہ یاد رکھ لیں آپ حضرات. باقی اس کی تشریحات و توضیحات یہ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی. آج کے وقت میں جتنی گنجائش ہے انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا, لیکن نا یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے. آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو سنا لوں وہ بات بھی. فرنٹ سیٹوں پر کچھ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں, تھوڑا سا جاگیے گا. میں نے جو تعریف کی ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا ایک نا اشکال ہے, اس کو حل کر لیں. ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اچھا, نیا نبی تو نہیں آ سکتا, تو جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ یہ بڑی خاص پوائنٹ ہے. نیا نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آ سکتا, تو جو پہلے گزرے ہیں ان میں کوئی آ سکتا ہے. یہی آپ کو آج بتانا ہے, اور یہ وہ موڑ ہے جہاں سے قادیانی آگے آتے ہیں. اللہ کے جو پہلے نبی گزرے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ ابھی آنا ہے. آواز کمزوروں والی ہے بھائی آپ حضرات کی. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. آپ قرآن مجید اٹھائیں, 6 پارہ اس کا 2 رکوع پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ یقینا, ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اللہ نے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے, اور آپ قرب قیامت واپس آئیں گے. آپ اس وقت 4تھے آسمان پہ ہیں. یار چوپ شاہ نہ بنو بڑیا ترکڑے تے ہو کہ بہو کیڑے کمی پائے گئے ہو. او بھائی یہ ختم نبوت کا عنوان ہے, یہ تو آپ کو ذرا تکڑا ہو کے سننا پڑے گا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ جلوہ گر ہیں. قرب قیامت آپ آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ نیا نبی نہیں آ سکتا. ہاں جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, پر کمال یہ ہے آئیں گے تو جب نماز پڑھیں گے تو حضور کے قبلے کی طرف منہ کریں گے, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے, شریعت میرے آقا کی چلائیں گے. ایک مسئلہ بھی اپنی شریعت کا نہیں ہوگا, سارے کا سارا مصطفیٰ کی شریعت کو چلائیں گے. توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات, اس بات کو سمجھنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اور یہاں پر بھی کسی کو الجھن نہ ہو جائے, اس کا بھی میں حل نکال دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ پیر محل شہر دیکھ رہے ہیں جی, یہاں پر ایک بینک مینیجر تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے ختم نبوت کا مسئلہ سنا تو بڑا تھا, لیکن نہ میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں کہ مولویاں دیکھو روڑا لگتا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. لیکن کہتا ہے جی ایک کسی جگہ پہ میں نے بیان کیا تو اس کو کسی نے سنایا, تو آکھنے لگا میں اس مولوی نو ملنا ہے, مینوں آج پتہ لگ گیا کہ ختم نبوت دا مسئلہ کیا ہے. وہ کیا بات اس نے سنی میں آپ کو سناتا ہوں. اب کوئی کہے جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. میں نے کہا بھائی جاہل, تجھے بتایا تو ہے نیا نبی نہیں آ سکتا. نیا جو پہلے گزرے وہ تو آ سکتے ہیں, نیا نہیں آ سکتا. وہ جب آئیں گے بھی تو کلمہ تو میرے مصطفیٰ کا ہی پڑھیں گے نا, شریعت تو حضور کی چلائیں گے نا. تو بات ہو رہی ہے نئے نبی کی. اب میرے نبی کی نبوت کی عظمت دیکھو کہ اگر کوئی پہلے میں سے نبی آ جائے تو وہ بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھا سکتا, وہ بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات زندہ باد, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب یہاں پر جن لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے نا, یہ قادیانی لوگ ہیں. یہ پاکستانی قانون میں بھی لکھا ہے کہ یہ کافر ہیں, اور اس لیے ان کو کافر کہنا یہ میرا قانونی حق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نقطے کو ذرا یاد کر لو جتنے بیٹھے ہو. ان کو جب کافر تم کہتے ہو نا, تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں پاکستان کے قانون پہ عمل کر رہا ہوں. ویسے تو کہتے قانون پہ عمل کرنا چاہیے تھا. جدو میں قادیانی نو کافر کہی نا, پھر تیرے ڈڈ درد کیوں اٹھ دیے؟ ہوں میں تیرے پیو نو تو نہیں آکھیا نا, اب بھی تو میں نے قادیانی کو کہا ہے نا, اور پاکستان کے قانون میں لکھا ہے. تے ہوں سانو قانون تے عمل کرن دے, کیوں مردہ پہ ہیں؟ سمجھ آ رہی بھائی؟ نوجوان جو بیٹھے ہیں بھائی, آپ کو کیا مسئلہ آج؟ تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں ذرا تھوڑا سا. گرامی قدر حضرات, یہ کافر و مرتد لوگ ہیں, یہ یاد رکھ لیں. توجہ ہے؟ اور ان کو صرف کافر کہنے سے بات نہیں بنے گی, بد
بدترین کافر ہیں یہ، سمجھ آ رہی؟ بدترین کافر ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اب اگلی بات بھی سنیے گا، اور ان کو کافر کہنا یہ میرا مذہبی حق بھی ہے، چونکہ قرآن نے بھی ان کو کافر کہا ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے اسے قرآن نے بھی کافر کہا ہے، اور ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے بھی کافر کہا ہے، تو یہ میرا قانونی حق بھی ہے، میرا مذہبی حق بھی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بھائی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کو درد ہو تو مجھے بتاؤ تھوڑا جا اور منڈا۔ یہ کون سی بات ہے یار؟ یہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے، اور قانون پہ عمل ہمیں کرنا ہے، اور بہر صورت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو لوگوں کو یہ قانون دکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قانون بدل دیا جائے۔ میں کہا سارا کچھ بدلا جائے گا، پر یہ قانون نہیں بدلا جائے گا۔ اب دیکھیے، وہ جو مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا نبی ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک نوٹ ہے ہمارے پاس، مثال دے رہا ہوں، جو آج کل چل رہا ہے، 100 روپے کا نوٹ لے لیں۔ ایک 100 روپے کا وہ نوٹ ہے جو آج سے 15 سال پہلے چلتا تھا، لیکن آج کل بند ہے۔ وہ جو 15 سال پہلے چلتا تھا اصلی ہے یا نکلی ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کہیں ستے پہ اوکا، یہ آ گیا، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اور آج کل جو چلتا ہے وہ بھی دے دیں ایک ذرا اگر ہے تو۔ یہ دیکھیں، یہ آج کل چلتا ہے یہ والا نوٹ، اور یہ پہلے چلتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اصلی ہے، یہ بھی اصلی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اکائی نکلی، وہ بھی اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے دے سکتا ہے، اگر کسی کی جیب میں ہو۔ نکلی، اکا نکلی، عید مبارک اوپر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 نوٹ ہیں، ایک بالکل نکلی، ایک ہے اصلی لیکن بند ہو گیا، اور ایک وہ ہے جس کا زمانہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نکلی نوٹ لے کر بازار چلے جائیں اور 5000 دی دتھی ہوئے تو کو نکلی نوٹ عید مبارک لکھے ہوئے، وہ نوٹ چل جائے گا؟ الٹا آپ پہ پرچہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، نکلی ہے۔ اچھا، یہ اصلی نوٹ ہے، آپ کے پاس 5000 ہوں، آپ بازار لے جائیں، آپ کو کوئی 5 کلو چینی دے دے گا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بند ہو گیا، میرے تو کسی کام دے ہی کوئی نہیں، لے جا۔ ہے اصلی، لیکن پھر بھی اس پر صرف یہ ہوگا کہ پرچہ نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ملنی کوئی شے نہیں۔ کیوں؟ اصلی ہے، ٹائم مک گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ اصلی ہے، اس کا 1 روپیہ بھی لے جائیں تو آپ کو کچھ مل جائے گا۔ کیوں؟ ٹائم اس کا ہے۔ میں نے کہا اب سنو، ٹائم ہے میرے مصطفیٰ کا، اب جو زمانہ چل رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس نوٹ کی طرح جو پہلے چلتا بند ہے اصلی، لیکن زمانہ ختم ہو گیا ہے اصلی، چلایا بھی ہماری حکومت نے تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ بالکل یہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ او قادیانی تو ہے ہی نکلی، تو کہ میں چلے گا؟ میں نے دستے صحیح نہ۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، سمجھ آ رہی نا جی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ نوٹوں کے ساتھ ملا دیا، یہ کئی ایسے لوٹے ہیں نا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ پھیلانے کے لیے، اب ان کو اور چیز تو ملتی کوئی نہیں تو وہ لوٹے پھر نوٹوں کے ساتھ ملائیں گے ہمیں۔ میں نے صرف آپ کو سمجھانا تھا، گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر پہلے جو نبی گزرے وہ آ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، زمانہ اب میرے حضور کی نبوت کا چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بیٹے؟ تکڑا ہو کے بیٹھ، ذرا ٹینشن نہیں لئی بیٹھا ہے دوستان گرامی۔ اور رہ گیا قادیانی، 2.5 نمبر نوٹاں تے پھر عید مبارک ہوندی ہے، انہاں دے منہ تے ویسے لعنت لکھی ہوئی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ تو بالکل فارغ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ مرتد لوگ ہیں، یہ کافر اور بدترین کافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے حبیب نے فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ آخری میں ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو جب آپ نے بتا ہی دیا ہے تو اب لوگوں کو الجھن کس بات کی ہے؟ تو خدا را اس مسئلے کو سمجھے اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہیں. سمجھ آ رہی ہے؟